زراعت ایک روایتی اور بنیادی صنعت کی حیثیت میں نئی پیداواری قوتوں کو تیار کرنے کے لیے ایک اہم شعبے کے طور پر موجود ہے۔ شوگوانگ شیندونگ میں جو چیز ہمیں سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ٹیکنالوجی ماہرین زراعت میں پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے مصنوعی ذہانت اور بگ ڈیٹا جیسی جدید ٹیکنالوجیز کو عمل میں لاتے ہیں۔ اس طرح کسانوں کو پیداوار بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ شوگوانگ ماڈرن ایگریکلچرل ہائی ٹیک ڈیمانسٹریشن بیس آپ کی عام ایگریکلچرل سائٹ سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ ایک فیکٹری کی طرح لگتا ہے۔ بیج لگانے والی نرسری میں رپورٹرز نے کاشت کا ایک انوکھا طریقہ دیکھا۔ سبسٹریٹ کے نیچے سے غذائیت کا محلول لگایا جاتا ہے جو پانی کی سطح میں اضافے کے ساتھ پودوں کو سیراب کرتا ہے۔ اس ٹائیڈل سیڈلنگ کلٹیویشن میتھڈ کے فوائد کیا ہیں؟ آبپاشی کے عمل سے پانی کاشت کے لیے تیار زمین میں پودے کی جڑوں سے لہروں کی مانند داخل ہوتا ہے جو جڑوں میں ناکافی غذائیت، کم پانی اور کھاد کے استعمال کی شرح، غذائی اجزاء کا ضیاع اور کیڑوں کی افزائش جیسے مسائل کو حل کرتا ہے جو عام طور پر روایتی طریقہ کار کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، جس میں بیجوں پر اوپر سے پانی چھڑکا جاتا ہے۔ تعارف کے مطابق سیڈلنگ کلٹیویشن یعنی بیج کی کاشتکاری کے اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ بنجر علاقوں میں ترقی کا کافی حد تک امکان پایا جاتا ہے۔ یہ پروگرام شدہ بیج کی کاشت کا طریقہ بیرون ملک ان شہروں کے لیے موزوں ہے جن کو کم معیاری زمین یا خراب موسمی حالات جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے زمین کی بچت ہوتی ہے۔ یہ موسم کے اتار چڑھاؤ سے متاثر ہوتا ہے، نہ زمین کی عدم دستیابی اس کے لیے مسئلہ بنتا ہے، اور اس سے کھاد کی ری سائیکلنگ کی سہولت بھی فراہم ہوتی ہے۔ یہ ہمارے گرین ہاؤس کا ویژول مینجمنٹ کلاؤڈ سروس پلیٹ فارم ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ساتھ ہم بر وقت گرین ہاؤس میں درجہ حرارت، نمی، تابکاری کی سطح اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے مواد کو مانیٹر کر سکتے ہیں۔ یہ گرین ہاؤس کے اندر مختلف ماحولیاتی سسٹمز جیسے پنکھے، وینٹس، انسولیشن، شیڈنگ اور چھڑکاؤ کے خودکار انتظام اور شیڈیول کے مطابق کنٹرول کی بھی سہولت فراہم کرتا ہے۔ سروس پلیٹ فارم کو گرین ہاؤس کا دماغ سمجھیں۔ یہ ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے اور چیزوں کو آسانی سے چالو حالت میں رکھتا ہے۔ مثبت دباؤ ماحولیاتی کنٹرول یونٹ کو گرین ہاؤس کے پھیپھڑوں کے طور پر تصور کر سکتے ہیں۔ یہ حرارت، ٹھنڈک، فلٹرنگ، CO2 کو شامل کر کے اور اوزون سے جراثیم کش کر کے درجہ حرارت، نمی اور ہوا کے معیار کو کنٹرول کرتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ گرین ہاؤس ماحول کی بہترین نشو و نما کے حالات کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ گرین ہاؤس کے پھیپھڑوں اور دماغ کو جاننے کے بعد آئیے اس کے جسمانی حصوں کا جائزہ لیں۔ یہ ہمارے سامنے 80,000 مربع میٹر پر محیط شوگوانگ ٹائپ انٹیلیجنٹ گلاس گرین ہاؤس ہے جسے فی الحال چین کے سب سے زیادہ توانائی کے قابل، اعلیٰ کارکردگی اور ماحول دوست انٹیلیجنٹ گلاس گرین ہاؤس کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اب اتنے بڑے شیشے کے گرین ہاؤس کو توانائی کی بچت کیوں کہا جاتا ہے؟ جب توانائی کی کارکردگی کی بات آتی ہے تو ہمارا گرین ہاؤس 3 اہم عوامل پر توجہ مرکوز کرتا ہے: عمودی زاویے، سنکن ڈیزائن اور بیرونی انسولیشن۔ سنکن ڈیزائن کا مطلب ہے کہ یہ سطح زمین سے نیچے بنایا گیا ہے، جبکہ عمودی زاویے سے اس کا وسیع ہونا مراد ہے جو سورج کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ جذب کرتا ہے۔ جہاں تک بیرونی انسولیشن کا تعلق ہے، ہم نے موسم سرما کی گرمی کے لیے بیرونی دیواروں کو انسولیشن والے لحاف سے ڈھانپ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے گرین ہاؤس کا پیریمیٹر گلاس ٹرپل پین ڈبل کیویٹی کی تعمیر کی خصوصیات کا حامل ہے جو اعلیٰ درجے کی انسولیشن اور تیزی سے حدت فراہم کرتا ہے۔ جو چیز ہمیں منفرد بناتی ہے وہ ہمارا گرمی کا بحالی کا نظام ہے۔ دوسروں کے برعکس ہم ایئر سورس ہیٹ پمپ اور سورج کی روشنی دونوں سے گرمی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس اضافی گرمی کو پھر پارک کے اندر ری سائیکل کیا جاتا ہے جو ہمارے سمارٹ گرین ہاؤس کو آرام دہ اور گرم رکھتا ہے۔ ہم نے جو کچھ جمع کیا ہے اس سے یہ گرین ہاؤس کلٹیویشن ماڈل شوگوانگ سے آگے چین کے متعدد شہروں اور کاؤنٹیوں کے ساتھ ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو مشترکہ طور پر تعمیر کرنے والے ممالک اور خطوں تک پھیل چکا ہے۔ چین میں پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی نے بھی مقامی رہنماؤں سے زرعی تعاون پر بات چیت کی ہے۔ یہ شوگوانگ ماڈل کی اپیل کو واضح کرتا ہے۔ یہ پیداوار ہی ہے جس کی وجہ سے ایشیا کا سب سے بڑا
कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया गया है। 目前呢是占地面 हमारा लॉजिस्टिक्स पार्क तकरीबन 3 अरब चीनी युआन की कुल सरमायाकारी के साथ 3000 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। सालाना हम 3 मिलियन टन सब्जियों की तिजारत करते हैं, जिससे तकरीबन 10 अरब युआन का कारोबार होता है। हमने कामयाबी के साथ मुल्क गिर डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क कायम किया है। मुल्क के कोने कोने से पैदावार की फ्राहमी और मुख्तलिफ इलाकों को सप्लाई कर रहे हैं। इन सालों के दौरान हमारा पार्क चीन में सब्जियों की तकसीम के सबसे बड़े मरकज़ में तब्दील हुआ है, जो मुल्क की बुनियादी वेजिटेबल बास्केट के तौर पर काम कर रहा है। सब्जियों की डिस्ट्रीब्यूशन चेन में कलीदी खिलाड़ी के तौर पर किसानों को मार्केट में कीमतों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। उनके मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है? 利用我们园区的这个你像价格指数 ई कॉमर्स और ज़रई मसनूआत की तेज़ रफ्तार तरक्की के साथ मवाफ़क़त पैदा करने के लिए ज़रई मसनूआत को महज एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विसेज के साथ जोड़ने के बजाय हमने 2019 में एक कोरियर सॉर्टिंग सेंटर बनाया। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इस प्लेटफॉर्म को सारिफीन के साथ ज़रई मसनूआत को बराह रास्त जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे एजेंट्स की सर्विसेज को कम करके किसानों को फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। लॉजिस्टिक्स पार्क में हमने एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन देखी। दुकानदारों को फैसला साजी में मदद फराहम करने के लिए ये न सिर्फ सब्जियों के मयार के मुआयने के नताइज और सब्जियों की फ़रोख्त के हालिया अदादोशुमार को ज़ाहिर करती है, बल्कि इसमें पहले से नज़र न आने वाले मेट्रिक यानी शुगुआंग वेजिटेबल इंडेक्स की खुसूसियात भी होती हैं। 这个价格指数呢它反映的是 शुगुआंग वेजिटेबल इंडेक्स, जो 2011 में बैरूनी तौर पर मुतारफ़ कराया गया था, एक जामे निज़ाम है जो सब्जियों की कीमतों और रसद के हुजम के रुझानात को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। ये मसनूआत की साइंसी दर्जाबंदी पर मबनी है। इसमें 12 बड़ी कैटेगरीज़, 140 सब कैटेगरीज़ और 233 छोटी कैटेगरीज़ शामिल हैं। ख़रीदो फ़रोख्त की कीमतों, हुजम और नुमाइंदा सब्जियों की मिकदार के आदादो शुमार इकट्ठे करके ये इंडेक्स ना सिर्फ कौमी सतह की पॉलिसी एडजस्टमेंट के लिए एक हवाला के तौर पर काम करता है, बल्कि किसानों को कीमतों के उतार चढ़ाव का अंदाज़ा लगाने और इसके मुताबिक अपनी इन्वेंट्री को एडजस्ट करने में मदद करता है। यूँ बिलाखिर आमदनी को बेहतर बनाने में मदद फराहम करता है। शुगुआंग मॉडल में डिजिटलाइजेशन महज एक टूल है। इसका बुनियादी मकसद किसानों की पैदावारी सलाहियत और आमदनी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल करना है। इसके नतीजे में एक काउंटी की सतह की मईशत को फ़रोग़ मिलता है, जहां ज़राअत परवान चढ़ती है। इससे मजबूत सनती तरक्की को फ़रोग़ मिलता है और लोगों के घरों में वसी पैमाने पर खुशहाली पैदा होती है।